हेलो एंड वेलकम टू voicepk.net। आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। اور میں ہوں زری جلیل۔ ناظرین، خیبر پختونخوا اسمبلی نے ایک بل پاس کیا اپنی مرات، اپنی پرکس اینڈ پریویلیجز میں اضافے کے حوالے سے، اور اس بل کو لے کر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کے اراکین پر۔ اور اس جو تنقید ہے اس میں ایک طرف تو ان کے مخالف سیاسی جماعتیں کھڑی ہیں، دوسری طرف جو تحریک انصاف کے حامی ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر اس بل پر بہت شور مچا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے قائد عمران خان کے ویژن کے خلاف ہے۔ شاید یہی تنقید ہے اور اسی سوشل میڈیا کا پریشر ہے کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب اس بل پر نظر ثانی کریں گے۔ اب اس بل میں تھا کیا؟ اس بل میں یہ کہا گیا تھا کہ جو اراکین اسمبلی ہوں گے ان کو کافی ساری مرات ہوں گی، جن میں ایک تو یہ شامل ہے کہ وہ تمام جو ریسٹ ہاؤسز ہیں اس میں وہ اسٹے کر سکتے ہیں، وہ ان کو 8 اسلحہ لائسنسز جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے، جن میں سے 4 فری ہوں گے، 4 کی ان کو فیس دینی ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ تھا کہ ان کو اور جو ان کی اسپاؤس ہوگا جو رکن اسمبلی، اس کو بلو پاسپورٹ فار لائف جو ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ پھر ساتھ ساتھ اس میں یہ تھا کہ جو اراکین اسمبلی ہیں وہ ٹول ٹیکس نہیں دیں گے جب وہ سفر کر رہے ہوں گے۔ پھر یہ تھا کہ وہ کوئی بھی میٹنگ چیئر کر سکتے ہیں اپنے ضلع کے اندر یا اپنے حلقے کے اندر، اور تمام جو سرکاری افسران ہیں ان کی اس میں شامل ہونا اس میں لازمی ہوگا۔ پھر جو کمیٹیز کے سامنے جو لوگ پیش ہوتے ہیں ان کے لیے رولز کو بنایا گیا اور اس میں سزائیں بھی رکھی گئی ہیں۔ ایک یہ اسپیکٹ ہے۔ دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ اسی بل کے اندر یہ بھی اب کہا گیا ہے کہ جو رپورٹنگ ہوگی جو آف دی اسمبلی کی کوریج کی اور یا ان کی قائمہ کمیٹیز کی کوریج کی، اگر وہ مس لیڈنگ ہوگی تو اس کے حوالے سے سزائیں اور جرمانے رکھے گئے ہیں۔ اگر اسپیکر کوئی چیز حذف کر دیتے ہیں، ایکسپنج کر دیتے ہیں فرام دا پروسیڈنگ اور وہ پبلش ہو جاتی ہے تو اس پہ بھی سزائیں اور جرمانے ہوں گے۔ تو ایک طرح سے جو ہے وہ جو جرنلسٹ ہیں وہ اس کے شکنجے میں آ سکتے ہیں، اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ تو جرنلسٹ کو اس سے بھی شدید اختلاف ہیں، وہ بھی اس پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو صوبائی حکومت ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ہم نے کوئی نیا قانون نہیں بنایا، 1988 کا جو پرکس اینڈ پریویلیجز کا قانون موجود ہے، ہم نے بس اس کو ٹائم ٹو ٹائم اب اس کو امینڈ کیا ہے اور اس کو آج کے دور کے مطابق اس کو ڈھالا ہے۔ اب اس میں ایک اور اسپیکٹ بھی ہے اور بڑا انٹرسٹنگ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے آ کے اس کو وفاق کی سطح پہ بڑی تنقید کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ نے بڑا غلط قانون بنایا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو یہ بل ہے وہ متفقہ طور پہ پاس ہوا ہے اور مسلم لیگ نون کے لوگوں نے اس کے حوالے میں سے تجاویز بھی دی ہیں، پرکس اینڈ پریویلیجز میں اضافہ بھی کروایا اس بل کو جب پیش کیا گیا، اور اب وہ اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں۔ جو مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں جو اسمبلی کا حصہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بل بالکل درست ہے، لیکن جو وفاق کے نمائندے ہیں وہ اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے جو پارٹیز ہیں وہ آپس میں بھی اس بل پر آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس طرح کے بل ہونے چاہیے، کیا جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو مرات ملنی چاہیے یا یہ مرات حد سے زیادہ ہیں؟ زری میرے خیال میں تو جو مرات ہیں وہ تو ان کا حق ہیں، مطلب اس طرح سے ان کا حق ہیں کہ وہ منتخب عوامی نمائندے ہیں۔ ہر جو بھی آپ جاب ٹیک اپ کرتے ہیں نا، آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی ایک تو میری سیلری ہے، اس کے علاوہ پرکس اینڈ پریویلیجز مجھے کیا ہوں گے۔ اور جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، جو پولیٹیشین ہوتے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ مشکل جاب ہوتی ہے۔ ان کا ہر وقت رابطہ ہوتا ہے، ان کی ٹریولنگ بہت ہوتی ہے، انہیں آنا جانا۔ تو اگر ہم امپاورڈ نہیں کریں گے ان کو کہ بھائی آپ کسی نمائندے، کوئی منتخب نمائندہ جو ہے وہ اجلاس بلا سکے، سرکاری افسران سے کوئی رپورٹ طلب کر سکے، ان کی باز پرس کر سکے، تو یہ جو ہول سسٹم آف ڈیموکریسی ہے پھر اس کا فائدہ کیا رہ جائے گا؟ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ویپنز کے لائسنس وہ بھی اچھا میں اس پہ بتا دیتا ہوں، اور میں کوئی تحریک انصاف یا صوبائی حکومت کا نمائندہ نہیں ہوں، بٹ ان کا موقف یہ ہے کہ 4 لائسنس اس سے پہلے موجود تھے، وہ ہم ملتے تھے، 4 ہم ایکسٹرا دے رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو خیبر پختونخوا کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، وہاں پہ بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ملیٹنسی بہت زیادہ ہے، جو عوامی نمائندے ہیں وہ انڈر تھریٹ ہوتے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ ان کی اس کو کنسرن کو سامنے رکھتے ہوئے پرووائڈنگ سیکورٹی پرسنل
یا جسٹ ویپنز؟ دیکھیں ابھی تو یہ تو اسلحہ لائسنس وہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنا اسلحہ لے سکتے ہیں. اس پہ سیکیورٹی کی بھی پروویژن ہے کہ ہر اس کے سیکیورٹی گارڈ دیے جائیں گے, اور اس کے حوالے سے حکومت کا موقف ہے کہ ہم یہ ریشنلائز کر رہے ہیں کہ یہاں کبھی کسی کے پاس 20 گارڈ ہیں, کسی کے پاس کوئی گارڈ نہیں ہے, تو وہ سب کے لیے وہ ایک ہی قسم کی سیکیورٹی کا جو ہے معیار وہ اس کو رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلے وہ انڈرسٹینڈیبل بات لگتی ہے مجھے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے, لیکن اس پہ بھی تھوڑا سا مطلب ویپنز ڈائریکٹلی 4 ویپنز آپ کے پاس ہیں. اوور دا ایئرز نا ہم نے ایک وہ کر لیا ہے کہ ہم پولیٹیشینس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے لیے کچھ, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل میں بات کر رہا ہوں کہ اوور آل جو بھی اگر وہ کوئی کام کریں تو ہم فوراً کہتے ہیں یہ تو انہوں نے اپنے لیے کر لیا. کیا یہ مراد جو ہیں جو یہ لے رہے ہیں, اس سے بڑھ کر مراد غیر منتخب سرکاری جو افسر ہیں ان کے پاس نہیں ہے؟ کیا وہ فری اسٹے نہیں کرتے اس کے اندر, گیسٹ ہاؤسز کے اندر, ریسٹ ہاؤسز کے اندر؟ ان کے پاس کیا گاڑیاں نہیں ہیں؟ ان کے پاس کیا اسلحہ لائسنس نہیں ہوتے؟ ان کے پاس کیا گارڈز نہیں ہوتے؟ تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور منتخب نمائندے, دیکھیں اگر ایک منتخب نمائندے کے پاس نہیں ہوگا کہ اگر وہ جو ہے اتنی پاور اور اتنی وہ پرکس اینڈ پریولیجز نہ رکھے, مطلب ان اے سینس کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی ٹریولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کا آنا جانا. میں سمجھتی ہوں کہ ہم پرکس اور پریولیجز کے اوپر یہ لوگوں کی جو ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, دے سٹ دیر اینڈ دے میک ڈیسیجنز آن بہاف آف دا پبلک. ٹھیک ہے, آپ نے ریپرزینٹیڈ بھی ہوتے بہت سارے لوگ, اور کچھ جیسے کہ ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں الیکشنز کے بعد, جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یار کتنے لوگ ٹرو ریپرزنٹیشن کے ساتھ آئے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی بات تو یہ پبلک کی کیا سینٹیمنٹ ہے اس حوالے سے. میں نہیں سمجھتی کہ پبلک, دیکھیں پبلک کا سینٹیمنٹ, آئی ایگری پبلک کا سینٹیمنٹ, سرونٹس کو آپ تنخواہ نہیں دے رہے ہو. پبلک کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں, بہت ساری آپ کی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں, اس میں نہ تنخواہ بڑھی ہے, نہ ان کو ٹائم پہ دی جاتی. ٹیچرز پروٹیسٹ کر رہے ہیں, بہت سارے پبلک سروس پروٹیسٹ کر رہے ہیں. بالکل ایک وہ ہے. آپ ایک سائڈ پہ دیکھو, گورنمنٹ یونیورسٹی کی وی سی نے کہہ دیا ہمارے پاس سیلریز ہی نہیں ہے دینے کے لیے پینشنز کی. ٹھیک ہے, ان دا کمنگ منتھس. ہاؤ آر یو آپریٹنگ, ہاؤ آر یو گیٹنگ دیز پریولیجز؟ نہیں, کیسے آپ دیکھیں آپ گورنمنٹ یونیورسٹی کو فنڈز ملنے چاہیے, کوئی اس سے ہر یونیورسٹی کو ملنے چاہیے, ہر یونیورسٹی کو فنڈ ملنے چاہیے, پبلک ریپرزینٹیٹیوس کو بھی ملنے چاہیے, ان کو بھی ان کا جو آئی تھنک ڈیو شیئر ہے. اور جو ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں آپ وہاں پہ دیکھیں, آئی تھنک کہ وہاں تو آفیسز دیے جاتے ہیں ہر ایک کو, اور ساتھ ان کو اسٹاف دیا جاتا ہے تاکہ وہ بہتر ریسرچ ورک کر سکیں. آئی تھنک کہ وہ بھی انکلوڈ ہونا چاہیے. اب وہ کے پی کے حالات کو دیکھتے ہوئے اتنی ٹف جاب ہوتی ہے آف اے پولیٹیشین. اگر آپ ایک پولیٹیشین کی ایک ایسے پولیٹیشین کی جس کا حلقہ ہوتا ہے, آپ اس کی زندگی دیکھیں, اس نے پتہ نہیں دن میں کتنے لوگوں کو ملنا ہوتا ہے, اس نے کتنے لوگوں کی باتیں سننی ہوتی ہیں. لوگ اس کے پاس اس امید سے آتے ہیں کہ یہ ہمارا کام کروائے گا, ہم جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ سوال ہے, وہ اگر نہیں کرتا تو اس کی بھی ریزن ہے نا کہ آپ کے سرکاری افسران جو ہیں, آپ کی بیوروکریسی جو ہے, وہ آپ کی بات سنتے نہیں ہیں. آپ کو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ایم پی کی بات نہیں سنیں گے تو ہمیں کون سا کوئی پینلائز کر رہا ہے. میری بات اگر آپ کہہ رہے ہو کہ ان کی ریسرچ ٹیم ان کو دینی چاہیے جیسے دوسرے کچھ ملک میں ہوتی ہے, بالکل صحیح ہے, بہت اچھی. آپ کہہ رہے ہو وہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے اس ریجن میں, بالکل ٹھیک ہے, آپ سیکورٹی پرسنل پرووائڈ کرو جو کہ گورنمنٹ جس کے لیے پے کرے, ناٹ ویپنز اور ویپن لائسنسز. دیٹ از جسٹ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. اور ساتھ میں اس طرح کی آپ نے رکھے ہوئے پریولیج کے ٹنٹڈ شیشے ہونے چاہیے وہیکلس کے, مطلب اس چیز کا کیا سیکورٹی ہے نا, وہاں پہ سیکورٹی کے ایشوز ہیں, ہمیں یہ بات ماننی چاہیے. ہم اس بات کو ماننے کو تیار ہیں کہ ایک عام بندہ کی نسبت ایک جو پولیٹیشین ہوتا ہے اور ایک جو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے, چاہے وہ ایم پی ہو, وہ ایم این اے ہو, وہ ہی از مور ایٹ رسک. کیا وہ ٹارگیٹ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب تک تو جو میں دیکھ رہا ہوں کیوں نہیں ہوتا. جتنے سویلینز مرے میرے نہیں خیال سے ایٹ رسک ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے. نہیں, ایٹ رسک ہوتے ہیں نا, یہ مینیج ٹو اسکیپ. نہیں, مینیج ٹو اسکیپ وہ تو اب ہم نہیں اس کا کہہ سکتے, لیکن نہیں کہہ سکتے جب وہ ایٹ رسک ہیں تو آئی تھنک اٹ ول بی بٹ انفیئر کہ ہم انہیں کہیں کہ نہیں آپ کیوں نہیں کر رہے. دیکھیں ہاں, ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں یہ اوور ڈیو ہو گیا, اس کو ریکنسیڈر کیا جا سکتا ہے. بٹ میرا نا ایک پرابلم اس پوری ایک اور چیز سے, وہ یہ کہ ایک ایکو سسٹم مجھے لگتا ہے بن گیا ہے پاکستان میں کہ پولیٹیشینس کو ٹارگیٹ کرو, پولیٹیشینس کو کہو کہ یہ نکمے ہیں, یہ کچھ نہیں کرتے تو ان کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے. یہ بالکل غلط آئی تھنک اپروچ ہے. جو پولیٹیشینس ہیں
بہت ٹف جاب کر رہے ہیں پاکستان میں, خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں, گیون کہ وہاں کی سیکیورٹی سچویشن ہے. تو یہ جو بنایا ہوا ہے نا کہ اگر پولیٹیشنز کو تھوڑی سی مراعات مل جائیں تو اس پہ ہم ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں. یہاں پہ آپ کی چاہے سول بیوروکریسی ہو یا آپ کے ملٹری کی بیوروکریسی ہو, وہ ان پولیٹیشین سے بہت زیادہ مراعات لے رہے ہیں, اور وہ شاید ان کا اس طرح سے پبلک کے ساتھ وہ رابطہ نہیں ہوتا, ایکسیس بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے وہ بات آپ کی, لیکن میں پھر بھی سرونٹس, یہ جو میں تو سمجھتا ہوں یہ جو ہمارے پولیٹیشین ہیں دے آر دی ایکچوئل پبلک سرونٹس. ہم تو اپنے آفیسرس کو کہتے ہیں وہ بالکل پبلک سروس میں ان سے بہت پیچھے ہوتے ہیں. اور لوگوں کو ایک بڑا دھچکا پہنچ گیا ڈیموکریسی میں کہ بھائی اگر ایک بندے کے پاس جائیں اور افسر اس کا فون نہ سنیں تو یہ جو ہے لوگوں کو بھی اپنے جو ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے اس علاقے کا MP ہوتا ہے اس سے کی امید ہوتی ہے کہ ہمارا کام کروائے گا بھائی, کیوں وہ اگر آپ اس کا کام نہیں کرے تو. اور دوسرا میں کہ ڈیموکریسی میں, پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں جو پارلیمنٹری اوور سائٹ ہے وہ کس سے ممکن ہے, وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز سے ممکن ہے. تو جو اسٹینڈنگ کمیٹیز کو اگر آپ امپاورڈ نہیں کریں گے کہ وہ کسی کو سمن کر سکے, کسی کو بلائے, اور اگر وہ اس قائمہ کمیٹی میں آ کے اگر وہ جھوٹ بولے, وہ مس انفارم کرے, تو اس کو پینلائز نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے یہاں پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے, تو کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ کا بھی تو ایک دفعہ قانون آیا تھا نا, اس کو روکا گیا تھا. اسپاؤس کو بھی اپنے آفیشیل پاسپورٹ کی اجازت دے دی ہے. وائی شوڈ دا اسپاؤس بی الاؤڈ ٹو؟ یہ پہلے بھی تھا, لیکن احمد جرنلسٹ کو پینلائز کر رہے ہیں نا, اس میں جرنلسٹ بھی تو پینلائز ہو رہے ہیں, اور جرنلسٹ بڑا اگینسٹ پارٹ ہے. آئی تھنک وہ ایک بہت پرابلمٹک پارٹ ہے, اور آئی تھنک لیکن ہمیں اس چیز پہ وہاں کی گورنمنٹ کو کمنٹ کرنا چاہیے, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس کو ریوزٹ کر لیتے ہیں. اچھا مجھے اس میں اور بھی مسئلہ ہے, کیا یہ متفقہ بل ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو اوکے کیا ہے, وہ تو کریں گے نا, تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو ٹھیک ہے نا. اگر ایک بندہ سب کے لیے قانون سازی کر رہا ہے تو اپنے لیے قانون سازی نہ کرے. یہ سارے لوگ پہلے سے پریویلیجز یوز نہیں کر رہے کیا, جو اب ان کو ایک لیگل کور چاہیے پریویلیجز؟ تو ایگزیکٹلی یہی تو حکومت کہہ رہی ہے کہ ان میں سے بہت سارے پریویلیجز پہلے سے موجود تھے, ہم نے صرف اس کو مطلب اس میں کچھ تھوڑی بہت ٹویکنگ کی ہے, کچھ تھوڑی زیادہ کر دی ہیں, یا آئی تھنک کہ ٹھیک ہے اس پہ بات ہو جائے. لیکن اس ساری بل کو مدعا بنا کے آپ اٹیک کر رہے ہیں ایک پوری کمیونٹی کو, اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ملک کو ختم کر گئے ہیں, یہ ملک سارا مطلب ان کی وجہ سے پاکستان کا سارا فائنینشیل کرائسس آ جائے گا. آئی تھنک کہ یہ جو ہے نا یہ چیز تھوڑا سا اوور ریئیکشن ہے. اور ٹھیک ہے ہم پورا 24/7 365 days in a year, نہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہم تنقید کرتے ہیں پولیٹیشینس پہ, ہم ہر وقت, اور وہ ہر وقت تنقید سنتے ہیں. ہم بہت سارے اداروں پہ تنقید نہیں بھی کرتے, وہ تنقید سنتے بھی نہیں ہیں. تو آئی تھنک کرٹیسائز کریں, اس بل کو کرٹیکلی دیکھیں, بلکہ حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو ریویو کریں گے, بٹ ٹھیک ہے لیکن جو چیزیں ان کے لیے ہونی چاہیے مناسب ہیں, ضروری چیزیں ہونی ہر جاب کے. دیکھیں میری بات سنیں, میرا ایک اور آرگومنٹ ہے کہ اگر آپ پرکس اینڈ پریویلیجز کے ساتھ نہیں اٹیچ کریں گے تو کل کو ایک بچہ ہے وہ تو یہی کہے گا نا کہ میں نے تو جو ہے فلانا افسر بننا ہے, یا میں نے CSS کرنا ہے, یا میں نے ملٹری میں جانا ہے. اور کیونکہ وہ کیوں جانا چاہتا ہے کہ ہم اس کو بتاتے ہیں کہ تم یہ بنو گے تو تمہیں یہ پرکس اینڈ پریویلیجز ملے گی, تمہیں گاڑی ملے گی, تمہیں سلوٹ ملے گا, تو آپ کسی کو انسینٹیوائز کریں گے تو وہ آئے گا نا. سول جب آپ بنتے ہو تو اچھا پولیٹیشین کہاں سے آئے گا؟ ہم پھر کہتے ہیں ہماری پولیٹیکل کلاس شرنک ہو رہی ہے. سول سرونٹ بننے کا تو ایک مطلب مینٹالٹی آپ کی ہونی چاہیے نا کہ میں پبلک کو سرو کر رہا ہوں, تو ہے ان کی مینٹالٹی کر رہی ہوں. نہیں ہے نا, وہی تو پوری بات ہے. تو نہیں ہے نا. اچھا تو ہم نے ان سے کہا کہ ان سے پرسنل پریویلیجز واپس لے لو. چلے آپ ان کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ پولیٹیشینز ہیں, ان سے پرسنل پریویلیجز واپس لے لو کیونکہ یہ اپنا کام نہیں کر رہے. وہ یہ بھی ہمارا ایک اگر تو لگا کے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. یہی تو بات ہے, یہی تو امپلیمنٹیشن. یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ بل پاس کیسے ہوا, اس بل پہ جو تنقید ہوئی وہ کیا ہے, اور اب آگے کا لاہ عمل کیا, اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے پاس پریکٹس جو ہے وہ صوبے کی کیا تھی. اس کے حوالے سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی ہیں, پشاور بیسڈ ہیں, ارشد عزیز ملک صاحب, ان سے پوچھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا ریئیکشن آیا ہے
اور مزید اس بل کے حوالے سے کیا معلومات ہیں. تھینک یو سو مچ رشید صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر میں پہلا آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ صوبائی حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ جو استحقاق کا اور مراد کا بل ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، 1988 کا قانون چلا آ رہا تھا، بس ہم نے اس میں کچھ تبدیلی کی ہے. تو کس حد تک اس کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں؟ بہت شکریہ. ایک تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ 1988 کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر یہ تمام تقریباً موجود تھی. جو دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک تو ان کی مراعات کے حوالے سے ہے، دوسرا پورشن جو ہے وہ صحافیوں کے حوالے سے ہے. تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود تھیں. اب رد و بدل جو کیا گیا ہے وہ ہر جگہ پہ تھوڑا بہت جو ہے نا رد و بدل کیا گیا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جو مراعات کی بات کرتے ہیں تو وہ الگ سے اس کی ڈیٹیل ہے، اور جو صحافیوں کے حوالے سے ہے وہ الگ سے ہے. یہ جو ان کو مراد دی گئی، جس طرح اب بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے، ایک تو ٹول ٹیکس جو ہے وہ کیوں ان کو ایگزیمپٹ کر دیا گیا، اسلحہ لائسنس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پھر بات ہو رہی ہے جو بلو پاسپورٹ فار لائف کر دیا گیا، وہ کہتے پہلے فار لائف نہیں تھا. تو اپنے لیے مراد میں کیا اضافہ ہوا؟ اس میں جو جو تین چار چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں اس میں ایک تو یہ جو بلو پاسپورٹ کی بات ہے، اور پھر یہ ہے کہ تاحیات یہ اس میں نہیں تھا. مطلب جو پہلے جب قراردادیں یا ایکٹ منظور کیا تھا تو اس میں تھا کہ جب تک آپ کا ٹینیور ہوتا ہے تو آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے، اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے جیسے ایک روٹین ہوتی ہے. یہ انہوں نے شامل کیا. پھر جسٹس آف پیس کے اختیارات اس کے اندر لینے کی کوشش کی گئی ہے. تو ایم پی اے جو ہے اختیار دینا کہ وہ جا کے پولیس کو کہہ دے کہ بھائی اس کے خلاف ایف آئی آر کر دیں. ٹول پلازا کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے موجود تھا، لیکن جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ استثنا ہو چکا تھا. صرف عام فورسز استثنا ہے، باقی جتنے بھی ہمارے وزیر بھی جاتے ہیں، جتنے بھی لوگ جاتے ہیں، یہ ان باقاعدہ سب کے ایک وغیرہ لگے ہوئے ہیں، کوئی اس میں استثنا اس طرح نہیں تھا. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ جناب آپ نے کوئی ایکٹ بنایا ہے، ترمیم کی ہے، تو انہوں نے کہا کوئی نہیں ہوئی. پہلی تو انہوں نے بالکل نہ کر دی. اب پھر 24 گھنٹے جی ہاں صبح تو 24 گھنٹے کے بعد پھر یہ کہتے ہیں ہاں جی ترمیم ہوئی ہے، لیکن کوئی خاص ترمیم نہیں ہوئی. جو میڈیا میں جو باتیں میں بتا رہا ہوں کہ جی وی آئی پی لاؤنجز ہوں گے، اور یہاں آپ کو سیکیورٹی جو ہے بی کلاس ہوگی، کلاشنکوف کے لائسنس جو ہیں 4 سے 8 کر دیے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہم نے ڈسکس کی تو کہا گیا کہ نہیں وہ تھوڑی سی چینجز کی ہیں. پھر بھائی جب چینجز آپ نے نہیں کی تو پھر اپریل 30 کو آپ نے ایک چیز کو منظور کیا. دیکھیں ایک بل ہے وہ ایک پبلک ڈومین میں آ گیا، جب آپ نے اپروو کر دیا ہے تو پھر اس کو آپ نے چھپا کے رکھا. یعنی 2 مہینے آپ اس کو بل کو چھپا کے رکھتے ہیں تو اس میں آخر کچھ تھا تو چھپایا گیا نا. اچھا پھر جب چیزیں میڈیا پہ آ گئی، ساری سوشل میڈیا پر بھی آ گیا، تو اس کے بعد پھر سی ایم صاحب نے کہا کہ جی اس کو ہم نظر ثانی کرتے ہیں، ریپیل کر اس میں چینجز جو کی ہیں اس کو ہم واپس لیتے ہیں. اچھا ایک اور جو اس میں آیا، ہم نے دیکھا کہ وفاقی حکومت کے جو نمائندے ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی، اپنے دائیں اور بائیں صوبائی اسمبلی کے ممبران کو بٹھایا، بٹ بل تو متفقہ طور پہ پاس ہوا. ایون کہ اس کے اندر جو امینڈمنٹس ڈالی گئی جو کہ آج بہت زیادہ متنازع ہو گئی ہیں بلو پاسپورٹ کے حوالے سے، وہ اپوزیشن کی طرف سے آئی. تو ایک پوری اسمبلی کا بل ہے، تو آئی تھنک اس کو اون نہیں کرنا چاہیے کہ اسمبلی کو. اور دوسرا یہ کہ یہ جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں یہ تو تقریباً تمام صوبائی اسمبلی اور ایم این ایز ایم پی ایز کے پاس ہوتے ہی ہیں، تو پھر ہم کے پی کو لے کے اتنا کیوں اس کو مدعا بنا رہے ہیں؟ دیکھا ایک بات جو بڑی واضح ہے اس میں کہ اب جیسے میں مثال لیتا ہوں کہ یہاں خیبر پختونخوا میں ریسٹ ہاؤسز تھے، تمام ڈپارٹمنٹس کے تھے. یہ جو نیریٹو تھا، یہ نیریٹو عمران خان صاحب نے یہاں پہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم کوئی سرکاری مراعات نہیں لیں گے، نہ کوئی ہمارا ایم پی اے ایم این اے منسٹر جو ہے وہ سرکاری مراعات لے گا. انہوں نے کہا جتنے ریسٹ ہاؤسز ہیں یہ سارے کے سارے پرائیویٹائز کر دیے جائیں، تاکہ کوئی بھی جائے گا تو وہ بکنگ کرے گا، پیسے دے گا وہاں پہ. تو وہاں پہ یہ امتیاز ختم ہو گیا. تو اب یہ نیریٹو ان کے گلے پڑ رہا ہے. بھائی جب آپ کے لیڈر نے یہ کہا تھا کہ بھائی یہ چیزیں ہم نے نہیں لینی، تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر دوسری بات جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دیکھیں جب آپ ایک چیز کو چھپاتے ہیں نا، اور پھر چھپاتے بھی ایسے قانون سازی کر کے آپ اس کو چھپا رہے ہیں، تو کبھی ایک موقف دیتے ہیں، کبھی جھوٹ بولتے ہیں، بار بار آپ دھوکہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. آپ مان لیں، آپ کہیں ہم نے کیا ہے آپ کے ساتھ، دیکھیں نا وہاں پہ ساری کی ساری جو اپوزیشن تھی وہ ان کے ساتھ تھی.
نہیں آپ کے خیال سے کیا وجہ، آپ کے خیال سے کیا وجہ تھی اسپیسیفکلی جو انہوں نے چھپائی ہے اتنی زیادہ؟ ایک چیز میں تھوڑی واضح کر دوں، جب اس میں یہ پاسپورٹ کی بات آئی نا، تو احمد کنڈی صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کھڑے ہو کر اس میں ترمیم یہ کی کہ لائف ٹائم کے لیے ایک بات کی انہوں نے۔ اب میری جو اطلاعات ہے کہ یہ پہلے سے یہ بات ہوئی تھی کہ یہ جناب کھڑے ہوں گے اور یہ اس کے اندر یہ ترمیم لائیں گے۔ تو جو میری اطلاعات ہیں کہ وہ حکومت کو پتہ تھا کہ یہ اس کے اندر، کیونکہ اسپیکر نے ان کو کہا کہ بھئی آپ نے کوئی ترمیم لانی ہے لے آئیں آپ، تو پہلے سے یہ بات چل رہی تھی۔ آپ بہت ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں، آپ نے پارلیمنٹ کو بھی بڑا کور کیا ہے۔ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی ایک اوور سائٹ ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کا ایک ہونا چاہیے ایک سب تمام محکموں کے اوپر۔ تو اگر آپ کے پارلیمنٹیرینز کے پاس کوئی پاورز ہی نہیں ہوں گی ان کو سمن کرنے کی، ان کو پینیلائز کرنے کی، تو اس کے بغیر وہ کس طرح سے اپنا نظام چلا سکتے ہیں؟ تو اس حد تک تو ان کو پاورز دینے میں کیا حرج ہے پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایم پی ایز کو اگر آپ یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ جا کے اپنی ڈیولپمنٹ کی اسکیموں کو جا کے چیک کرے، تو اس کو اس کا رائٹ ہے، ہونا چاہیے، اس کو چیک کرنا چاہیے۔ لیکن آپ جہاں پہ اس کو آپ زیادہ اختیار دے دیں گے نا، وہاں پہ یہ بات بھی آ رہی ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، یہ شہباز گل صاحب کو آپ سن لیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیا ایک طریقہ کار نکل آئے گا کمیشن کھانے کا، یہ ان کے میں آپ کو سنا۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے ایم پی اے جو ہے نا اور کرپٹ ہو جائیں گے، کہ وہ جائیں گے کہ ٹھیکیداروں کا وہ معائنہ کریں گے اور پھر رپورٹیں لکھ دیں گے کہ جی یہ تو کام ہی ٹھیک نہیں ہو جب تک پیسے نہیں ملیں گے۔ تو ہر چیز کا پازیٹیو نیگیٹو ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ کی نیت ہے۔ آپ اگر ٹھیک ہے، آپ کی اگر پارٹی کا لیڈر کہتا ہے کہ ہاں جی یہ آپ نے کہا نا کہ دوسری اسمبلیوں میں بھی ہے، ایم این اے کے پاس بھی ہے، آپ میں بھی یہ چیزیں ہیں، لیکن یہاں تو آپ نے ایک کیس بلڈ کیا نا، آپ نے 13 سال سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ چیزیں نہیں لینی۔ تو پھر یہ ترمیم لانے سے پہلے کیا عمران خان صاحب سے پوچھا گیا ہے؟ کیا ان کی مرضی سے کیا جا رہا ہے؟ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو ہم سے زیادہ سوشل میڈیا پہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نظریہ ہمارا تھا، جو ویژن ہمارے لیڈر کا تھا، یہ اس سے انحراف ہو رہا ہے، یعنی جو وہ کہتے تھے یا آپ اس کے برعکس کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے صرف، باقی تو آپ کو پتہ سب لے رہے ہیں۔ ارشد صاحب، پبلک کا کیا ریاکشن ہے؟ پبلک کیا کہتی ہے اگر آپ پولیٹیکل سٹانس سے ہٹ جائیں کہ پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں، جو عام نیوٹرل پبلک ہے وہ کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ دیکھیں اب عام آدمی کو تو جب یہ آتا ہے نا کہ میڈیا میں کہ جناب اتنی مراعات لے لی ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتا نا کہ 88 کا بل ہے، اس کے اندر کیا کیا چینجز ہوئی ہیں۔ جس طرح ہم نے کچھ چیزیں نکالی کہ یار یہ الگ ابھی ڈال دی ہیں، پہلے یہ نہیں تھی، تو ان کو اوورآل یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ کتنی بہت مراعات آج انہوں نے لے لی ہیں، تو یہ تو ہمارے ووٹوں سے آئے تھے، تو بھئی ووٹ لے کے آپ نے مراعات لینی ہے۔ یعنی آپ کہیں کہ آپ نے اسلام آباد جانا ہے، 560 روپے کا ٹول ٹیکس آپ نے نہیں دینا، تو اس کا کیا مطلب؟ لوگوں میں یہ جو چیز جا رہی ہے بڑی نیگیٹو جا رہی ہے، اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں بار بار، اور ہم جن سے ملتے ہیں کہ بھئی یہ اس کام کے لیے آئے تھے کہ یہ اپنے لیے مراعات لیں گے۔ تو میرا خیال ہے بڑا نیگیٹو گیا ہے پبلک میں بھی یہ چیز۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا چیزوں کو اٹھا رہا ہے، اور جس طرح آپ نے دیکھا نا پاکستان کے اندر 2-3 ایشوز چل رہے تھے، پنجاب کے اندر بھی اور دوسرے، وہ تمام کے تمام ختم ہو گئے، اور یہ ایشو ایک جو ہے اس وقت چھا گیا بالکل۔ ٹھیک ہے، اچھا اب میں دوسرے پارٹ پہ آتا ہوں جس کا آپ نے ذکر کیا جرنلسٹ والا۔ اچھا اس میں اب شوکت یوسف زئی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک تو وہی بات کہ 88 سے وہ والی چیزیں تھی، اور 88 سے لے کے آج تک کبھی اسپیکر نے اس اختیار کو یوز نہیں کیا، کبھی کسی کو سزا نہیں دی، تو اٹ از دیئر، تو بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے خیبر پختونخوا کے صحافیوں کو، سینئر صحافیوں کو بلایا اور ہم نے ان کو بریف کیا اور وہ مطمئن ہیں۔ تو کیا خیبر پختونخوا کے صحافی اس بل سے اب مطمئن ہیں؟ نہیں، بالکل مطمئن نہیں ہے۔ دیکھیں نا یہ ٹائمنگ آپ ان کی دیکھیں نا، اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ جو میڈیا ہے وہ سہیل آفریدی ایسے ہے جیسے اس کے اوپر، اس کے ذہن پہ سوار ہو گیا ہے۔ آپ اس کی کوئی پریس کانفرنس، اس کا جلسہ دیکھ لیں، شفیع جان کو آپ سن لیں تو کیا کہتے ہیں، کالے پیلے چینل، یعنی ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے اس وقت بہت زیادہ پریشر میں ہے، کیونکہ ہر روز نیا کوئی اسکیم، مطلب بڑے اسکیم نہیں ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں نکل آتی ہیں کہ جناب آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آج یہاں پہ کانٹریکٹ جا رہا ہے، اس میں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ بالکل ان کے حواس پہ چھا گیا ہے۔ اس موقع پہ انٹینشنز کی اصل بات ہے کہ آپ ایسے موقع پہ ایک 88 کا قانون ہے، اس کے اندر آپ ترمیم کر کے لے کے آ رہے ہیں۔ اب یہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے، اس کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ سزائیں بالکل اس میں بھی تھیں، اس میں بھی تھیں، اب فرق کہاں پہ آیا ہے؟
فرق یہ ہے کہ پہلے 2,000 5,000 کا جرمانہ تھا، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا، اس کو 2 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ پر آپ لے گئے. تو آپ نے کہا چلیں کبھی کسی کو سزا دینی ہوگی تو پیسوں کی سزا، 10 لاکھ کی سزا ایک صحافی کے لیے بہت بڑی سزا ہے. آپ اس کو جیل میں بھیج دیں تو الگ بات ہے، وہ 10 لاکھ کہاں سے دے گا، اس کو پتہ تنخواہ ہی نہیں ہے تو اس نے پیسے کہاں سے دینے ہیں. تو یہ انٹینشن یہ تھی کہ یہ میری رپورٹ بھی ہے اور میں نے معلومات بھی کی ہیں، میرے سورسز بھی کنفرم کرتے ہیں کہ یہ حکومت نے انٹینشنلی کیا ہے. ان کا یہ تھا کہ صحافیوں کو تھوڑا سا پریشرائز کیا جائے، کیونکہ یہ بہت زیادہ جو میڈیا کے حوالے سے ان کی شکایات ہیں. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ جو چیز آ رہی ہے وہ مکمل طور پہ 100% صحافی بھی جو ہے، کچھ یوٹیوبرز جو ہیں، کچھ دوست یہاں پاکستان میں نہیں ہیں، کچھ یوٹیوبرز ہیں وہ زیادتی بھی کر، جو چیزیں نہیں ہیں ان کو غلط انداز میں دے رہے ہیں. بہت شکریہ ارشد عزیز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اس بل کے جو محرکات تھے، اس کے پیچھے کی جو چھپی حقائق اور کہانیاں تھیں اس سے آپ نے بتایا. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. تو ذریعہ یہ وہ انہوں نے ساری داستان سنائی ہے ہمیں اس بل کی، اور ٹھیک ہے کہ ایک حد تک جس طرح سے اس کو چھپا کے لایا گیا وہ غلط ہے، صحافیوں کے حوالے سے کچھ چیزیں غلط ہیں، بٹ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس کو لے کے کچھ زیادہ اچھالا جا رہا ہے. اور یہ بات سچ ہے کہ 88 کا یہ قانون ہے اور 88 سے یہ موجود ہے. ہاں کچھ اضافہ کیا گیا ہے، کچھ ترمیم کی گئی ہے، کچھ سزائیں زیادہ دی گئی ہیں. تو میرا تو ابھی بھی موقف یہ ہے کہ اس بل کو، آئی تھنک اس بل کو لے کے جو تنقید کی گئی ہے وہ ڈسپرپورشنل ہے. آئی گیس یو رائٹ. اس جگہ پہ تو میں اگری کروں گی آپ سے کہ دیکھیں ایک صرف کے پی کی بات نہیں ہے، یہ تو ایز اے ایشو. میری جو بحث تھی، جو میں اس سے پہلے آپ سے بات کر رہی تھی، میں تو ایز اے ایشو بول رہی تھی. اور یہ انہوں نے بھی مینشن کیا ارشد صاحب نے کہ آپ کام کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ پریویلیجز کیا آپ کے کام کو ہیلپ کریں گے یا نہیں، یہ بات ہے اصل. دس از دا کوشچن کہ جب آپ پریویلیج دیتے ہیں تو اس کو کتنا آپ یوز کریں فار یور ورک، اور یہ فوکس میں رکھی جائے اگر بات تو. بالکل آئی تھنک اگر جو پریولیجز ان کو ملی ہیں وہ جس کو ریویو خود کر رہے ہیں، ایک تو میں اس کو بہت زیادہ سراہتا ہوں. یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنی کوئی پریولیج لیں اور اس کو پھر پبلک پریشر میں آ کے، یہ ڈیموکریسی کی اصل میں چیز ہوتی ہے. تو انہوں نے ڈیموکریٹک ویلیوز کو جو ہے وہ اس کو زندہ رکھا ہے. تو ایک تو اس کو میں فل مارکس دیتا ہوں، فلی اپریشیٹ کرتا ہوں کے پی حکومت کو. اور آئی تھنک کہ ٹھیک ہے. اور ایک چیز اور کر سکتے ہیں کہ آپ ان پریولیجز کو لنک کر سکتے ہیں ان کی پرفارمنس سے. دیٹ از واٹ یو شوڈ ڈو. یہ اگر ہو جائے نا تو یہ پھر ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، چیک اینڈ بیلنس ہو جائے گا، فیئر بات ہو جائے گی. ہاں، پبلک کو بھی پتہ چل جائے گا. تو کہیں نہ کہیں اوبیسلی میں تو ابھی بھی اس بات کا قائل ہوں کہ ان کو کچھ پرکس اینڈ پریولیجز لازمی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکیں. خاص طور پہ ان کو ایک اور جو ہونی چاہیے وہ یہ کہ ان کے لیے آفیسز اور ریسرچ کا سٹاف، تاکہ وہ بہتر سے بہتر لیجسلیشن لے کر آ سکیں، وہ اس طرح کے قوانین بنا سکے جس سے لوگوں کو، عام آدمی کو فائدہ ہو. اس کے حوالے سے بھی اگر ان کو مزید کوئی پرکس یا پریولیج دینا پڑے تو وہ لازمی دینا چاہیے. تو ناظرین، یہ تھا اس ہفتے کا رائٹس واچ. آپ نے جو کے پی کا پریولیجز کے حوالے سے بل تھا اس کے حوالے سے آپ نے ہماری ڈیبیٹ سنی. آپ نے دیکھا کہ فار اینڈ اگینسٹ اس کے جو آرگومنٹس تھے وہ ہم نے بھی آپ کے سامنے رکھے. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اس سے بھی آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ ہمیں ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں تھرو آور سوشل میڈیا پیجز. اینڈ آپ اس طرح کی مزید گفتگو کو سننے کے لیے ان پیجز کو، ہمارے سوشل میڈیا کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر بھی لازمی کیجیے گا. ناظرین، آپ رائٹس واچ کو تقریباً 2 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم نے پاکستان کے تمام مارجنلائز سوسائٹیز کی بات کی، تمام ان ٹاپکس کے حوالے سے بات کی جن کو پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا میں کور نہیں کیا جاتا. ہم نے ان تمام ایشوز کو اٹھایا جن کو اٹھانے کو پاکستان میں خطرہ تصور کیا جاتا ہے. ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو جرنلزم ہے وہ وائس آف دا وائس لیس ہے، اس میں کریج اور بولڈنس جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتی ہے. If you want to watch more of our bold journalism and our tough conversations that don't happen anywhere else, we need your support. Follow us on all our social media accounts on YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Subscribe and keep watching voicepk.net. آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net.